سلامتی آپ سب کے ساتھ ہوں۔ سوائے آج کی صبح عید قیامت المسیح کے بعد کا اتوار ہے۔ یسوع مسیح جی اٹھا، ہیلیلویا۔ اور آج ہمارا جو مضمون ہے زندہ مسیح کے ساتھ شراکت۔ سب بولے زندہ مسیح کے ساتھ شراکت۔ جو ریفرنس تلاوت کیا گیا ہے، واقعے کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ دو شاگرد دوپہر کے بعد اماوس کی راہ پر سفر کر رہے ہیں۔ مسیح بصورت اجنبی ان کا ہم سفر بنا ہے۔ دونوں شاگرد اس اجنبی شخص کے ساتھ ان واقعات کا ذکر کر رہے ہیں جو یروشلم کے اندر پیش آیا ہے۔ اور وہ واقعات کیا بیان کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کو مصلوب کر کے مار دیا گیا ہے، اور یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ ہماری امید، ہمارا ایمان، ہماری امید اور ہمارا ایمان بھی یسوع کے ساتھ دفن ہو گیا ہے۔ عورتیں بھی قبر پر گئی تھی۔ عورتیں جس انداز سے قبر پر گئی تھی، کیا لے کر گئی؟ ان کے پاس خوشبوئیں تھی، اور وہ کس کے لیے خوشبوئیں لے کر جا رہی تھی؟ یسوع کے لیے۔ کون سے یسوع کے لیے؟ اس یسوع کے لیے جو مرا ہوا ہے۔ وہ زندہ یسوع کے لیے نہیں جا رہی، وہ مردہ یسوع کے لیے جا رہی ہے جو قبر کے اندر ہے۔ وہ اس کے لیے خوشبوئیں لے کر جا رہی ہیں، اور فکر یہ کر رہی ہیں پتھر کون ہٹائے گا۔ ان کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، ان کی امید مردہ ہو چکی ہے۔ اگر یہ زندہ یسوع کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوتی تو یہ ہاتھوں میں خوشبوئیں لے کر نہ جاتی، یہ ہاتھوں میں کوئی ساز، کوئی ڈھولک، جشن منانے کے لیے یہ کھجور کی ڈالیاں اور یہ ساز، ڈھولک، دف لے کر اور یہ خوف زدہ ہو کر نہ جاتی، بلکہ یہ ناچتی، اچھلتی اور ایک پورے ہجوم کے ساتھ یہ زندہ یسوع کا دیدار کرنے اور اس کا استقبال کرنے جاتی۔ لیکن ثابت یہ ہو رہا کہ ان کا ایمان مر چکا ہے، امید جاتی رہی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسیح کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی جاتا رہا ہے، ہماری امید بھی جاتی رہی ہے، لیکن یسوع نے زندہ ہو کر ان کے ایمان کو بھی زندہ کر دیا ہے، ان کی امید کو بھی زندہ کر دیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان سارے حالات کے متعلق خداوند یسوع مسیح نوشتوں پر روشنی ڈالتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اے نادانو، کلام کو ماننے میں سست اعتقادو۔ کیا کہا یسوع نے؟ کلام کو ماننے میں، کلام پر عمل کرنے میں، نبیوں کے کلام کو ماننے میں سست اعتقادو۔ آج ہم میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں۔ ہمارا یسوع جی اٹھا ہے، ہم آج بھی ڈرتے ہیں، ہم آج بھی خوف زدہ ہیں، حالات ایسے ہیں، بیماری ویسی ہے، یہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرو مت،
کیونکہ میں جی اٹھا۔ ہاللویا۔ یسوع نے نمشتوں پر روشنی ڈالی اور ان شاگردوں نے، ان کی آنکھیں بند ہیں اور وہ یسوع کو پہچان نہیں رہے۔ آنکھیں کیا ہیں؟ بند ہیں۔ آج یسوع کو ہم پہچان نہیں پا رہے، آنکھیں کیا ہیں؟ بند ہیں۔ سارے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ تو ہماری آنکھیں۔ بیماریوں کا علاج کس کے پاس ہے؟ تو ہماری آنکھیں بند ہیں۔ دشمنوں کو شکست کون دے سکتا ہے؟ وہ یسوع ہے۔ اگر آج ہم یہ پہچان جائیں کہ یسوع سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہیں۔ اور شاگرد مسیح کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کہاں پر چل؟ ہمارے گھر میں۔ اس کو گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چل۔ مسیح ان کی بات مان کے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اندر مسیح نے جب ان کی آنکھیں کھولی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی توڑی اور روٹی پر برکت دی اور انہیں دی اور انہوں نے کھائی، اور لکھا ہے کہ وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ جب وہ ہم سے باتیں کرتا تھا تو ہمارے دل جوش سے بھر گئے تھے۔ اور پھر انہیں یاد آیا کہ جو ہم سے باتیں کر رہا تھا یہ اجنبی نہیں تھا، یہ تو ہمارا اپنا یسوع مسیح تھا۔ اور انہوں نے فوراً یروشلم میں لوٹ کر، یہ یروشلم سے ڈر کے بھاگے ہیں اماوس کی طرف، یہ اس شہر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ یسوع جی اٹھا اور ان کی حالت دیکھیں، یسوع کو بتا رہے ہیں، عورتیں بھی گئی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ تھے لاش لوش ہم نے رویا دیکھی، لاش بھی نہیں تھی۔ تو شاگرد بھی بعد میں گئے تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا، لیکن وہ نظر نہیں آیا، لیکن یسوع انہیں نظر آیا کیونکہ وہ جی اٹھا ہے۔ ہاللویا، وہ جی اٹھا ہے۔ دونوں نے جا کر جلدی جلدی یہ خوشخبری سنائی کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ سو ہم ان سارے واقعات کے اندر آج دو تجربات کو اسٹڈی کریں گے۔ زندہ مسیح کے ساتھ شراکت کا تجربہ۔ پہلا تجربہ کیا ہے؟ وہ راہ میں، وہ راہ میں یسوع ان کے نزدیک ہے، یسوع ان کے ساتھ ہے، اور وہ یسوع کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح کو پہچان نہیں رہے۔ یسوع ان کے ساتھ ساتھ ہے اور وہ یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح کو پہچان نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کون ہے۔ پھر وہ مسیح کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ وہ کس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر راہ میں جو تجربہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کا مسیح کے بارے عقیدہ کیا ہے؟ کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے مسیح کے بارے میں؟ مسیح زندہ ہے یا مردہ؟ آپ زندہ مسیح کے ماننے والے ہیں یا مردہ؟ زندہ مسیح کے، اور یہ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان، یہ دیکھیں کہ اس نے کہا تھا میں جی اٹھوں گا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسی خبر
نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ، ایمان، یسوع مسیح نے ان پر یہ بھید کھولا، انہیں بتایا کہ نوشتوں میں مسیح کی بابت یہ لکھا ہوا ہے۔ ایسے نہ کہو کہ مسیح جی نہیں اٹھے گا، نوشتیں، نبیوں کا کلام یہ فرماتا ہے یسوع جی اٹھے گا، تو پھر یسوع جی اٹھے گا۔ کلام سچا ہے، نوشتیں سچے ہیں، کلام کی باتیں سچی ہیں، کلام کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کلام جو کچھ کہتا ہے وہ ہوتا ہے، نبیوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ہوتا ہے۔ نبیوں نے یہ کہا تھا مسیح دکھ اٹھائے گا، مسیح نے دکھ اٹھایا اور مسیح جی اٹھا۔ اور انہوں نے جب اس بھید کو آج بہت سی چیزیں ہیں جو ہم پر یسوع کھولنا چاہتا ہے، جو کلام ہم پر عیاں کرنا چاہتا ہے۔ کلام جو کچھ کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام جو کچھ کہتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ کلام میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ کوئی ایک بات آپ بتائیں جو ہوئی ہو۔ کلام نے کہا یسوع جی اٹھے گا، یسوع جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔ کلام نے کہا تمہیں نجات ملے گی، ہمیں نجات مل گئی۔ ہاللیلویا۔ کلام میں کہا گیا یسوع اٹھایا جائے گا، زندہ وہ اٹھایا گیا۔ کلام میں یہ لکھا ہے وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ ہاللیلویا۔ کلام میں یہ وعدے ہیں میرے لیے، آپ کے لیے۔ کلام ہمیں شفا دے گا، وہ شفا دیتا ہے۔ کلام ہمیں برکت دے گا، وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب تک بھید ہم پر نہ کھولے، بھید مکمل نہیں ہوا۔ یسوع نے ان پر بھید عیاں کیا، ان پر بھید کو کھولا، اور اس تجربے کا جو راہ میں ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ان کے دل جوش سے بھر گئے، جوش آ گیا۔ ہو ہم یسوع کو ملے، یسوع ہمارے ساتھ، ہم نے یسوع مسیح سے باتیں کی ہیں، ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے، وہ ہمارے ساتھ، وہ جوش سے بھر گئے۔ دوسرا تجربہ جو انہیں ہوا، جب مسیح ان کے ساتھ گھر کے اندر آ گیا، یس مسیح ان کے ساتھ گھر میں آ گیا، انہوں دونوں نے یسوع مسیح کو مجبور کیا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں چلیں۔ یس یسوع کیسے آتا ہے ہمارے گھر میں؟ جب ہم اس کو دعوت دیتے ہیں، ہم اس کو مجبور کرتے ہیں۔ جیسس کم ود می، میرے ساتھ چلیں، میرے گھر میں آئیں، آپ میرے گھر میں رہیں، میرے ساتھ آئیں۔ ان دونوں نے یسوع کو مجبور کیا، اور مسیح ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ یہ کیسی خوش قسمتی کی بات ہے، ہم یسوع کو کہیں ہمارے گھر آ، اور یسوع مسیح کہے میں تیرے ساتھ چلوں۔ ایک بندہ بڑا اداس سا ہو کے درخت پر چڑھ گیا، بیچارے کا قد چھوٹا تھا، بڑی آس امید سے میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یسوع نے پاس آ کر اسے کیا کہا تھا؟ زکئی نیچے اترا، آج میں نے تیرے گھر میں جانا ہے۔ اور جب یسوع گھر میں آیا تو پھر یسوع نے کیا کہا؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ جب یسوع گھر میں آتا ہے تو نجات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں آئے. یسوع مسیح ایگری، چلو میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جانا چاہتا ہوں. یسوع ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور وہاں پر اب کیا سین چل رہا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے. کیسی زبردست بات، یسوع کے ساتھ ڈنر ہو. یسوع ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا اور یسوع مسیح نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور پھر ان کو دی، اور انہیں یاد آیا کہ اس طرح سے روٹی توڑ کے تو ہمارا استاد ہمیں دیتا تھا. ان کی آنکھیں کھل گئی، ان کے ذہن کھل گئے جب وہ یسوع کے ساتھ، یسوع مسیح مہمان کے طور پر ان کے گھر میں آئے، لیکن یسوع میزبان بن گئے. یسوع خود روٹی توڑ کر ان کو سرو کر رہے ہیں. آیا وہ مہمان بن کے، لیکن وہ میزبان ہو گیا. اس تجربے کا جو فائدہ انہیں ہوا، وہ اسی گھڑی لوٹ کر یروشلم میں گئے اور سارا جو راہ کا اور گھر کا حال تھا انہیں لوگوں کو بتایا کہ ہم یسوع مسیح سے ملے. ہم جو بات اس واقعہ سے سیکھتے ہیں، کیا سیکھا آپ نے اس واقعے سے؟ اس کلام سے ہم نے کیا سیکھا؟ دو تجربے ہیں ان دو شاگردوں کے ساتھ. کیا سیکھا؟ ہم غور کریں. اس سبق کے اندر زندہ مسیح کے ساتھ صرف راہ کا تجربہ کافی نہیں ہے. صرف راستے میں مسیح کو نہ ملے یا مسیح کے ساتھ صرف راستے میں صرف اس کو چند لمحوں کے لیے آپ اپنا ہم سفر نہ بنائیں، یہ تجربہ کافی نہیں ہے. انجانے میں مسیح کے ساتھ گفتگو کرنا یہ کافی نہیں ہے. محض ہمارا عقیدہ کافی نہیں ہے، محض ہمارا ایمان کافی نہیں ہے، محض ہماری امید کافی نہیں ہے. اگر مسیح نبشتوں کے بھید ہم پر نہیں کھولے گا تو ہمارے اوپر یہ بھید برکت کا باعث نہیں ہو سکتے. محض جوش میں آ جانا یہ کافی نہیں ہے. یہ پہلا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کے ساتھ صرف گفتگو کر لینا کافی نہیں ہے، صرف جوش میں آ جانا یہ کافی نہیں ہے. ہمیں دوسرے تجربے کی ضرورت ہے. دوسرے تجربے میں کیا ہوا؟ انہوں نے مسیح کو کیا کہا؟ ہمارے ساتھ کہا چل ہمارے گھر چل. مجبور کیا ہمیں سرگرمی سے اس کا خیر مقدم کرنا. آج کتنے یسوع کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں؟ یس، جب اس کو گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں تو پھر یسوع جب گھر میں آتا، زکریا نے کیا کیا جب یسوع اس کے گھر آیا؟ کیا کیا؟ اس نے وہ سب کچھ نکالنا شروع کر دیا. اس نے کہا جو کچھ میں نے نا حق لیا تھا میں دے رہا ہوں، غریبوں کو دے رہا ہوں، میں بانٹ رہا ہوں، کیونکہ
اب میرے گھر میں جو دولت آئی ہے یہ دنیا کی دولت نہیں، یہ آسمانوں کے خزانے ہیں اور یہ یسوع ناصری ہے۔ ہم مسیح کو گھر آنے کی جب دعوت دیں تو اپنے گھر سے وہ چیزیں نکالیں جو یسوع کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں وہ چیزیں جو یسوع کو پسند نہیں ہے ان کو نکالیں۔ جب وہ گھر میں ہے تو یسوع کی محبت، اس کی روشنی، اس کی قوت، اس کی برکت ہماری زندگیوں کو معمور کر دے گی، اس کی قدرت ہمیں معمور کر دے گی۔ آج ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہونی چاہیے کہ یسوع میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ آج ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ یسوع تو میری آنکھیں کھول تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں، تیری سچائی کو جان سکوں، تیرے کلام کو جان سکوں، تیری نجات کو جان سکوں، میں تجھے پہچان سکوں، تیرے کلام کو میں جان سکوں۔ یسوع تو میری آنکھیں کھول۔ جو مسیح کو دیکھ لیتا ہے وہ برکت اور خوشی پاتا ہے۔ جو مسیح کو دیکھ لیتا ہے، جو مسیح کو دیکھ لیتا ہے اس کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے۔ حقیقی عید قیامت المسیح یہی ہے کہ ہم یسوع کو دیکھیں۔ حقیقی عید قیامت المسیح یہ ہے کہ ہم یسوع کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر جائیں۔ عزیزو، ایک گھر تو وہ ہے جہاں ہم پوری فیملی رہتے ہیں، لیکن ایک گھر اور کلام میں خدا نے بتایا تھا، اور وہ گھر میں اور آپ ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا؟ آج یسوع کو کہاں پر ہم نے لے کر آنا ہے؟ کہاں پر لے کر آنا ہے؟ اپنی زندگی میں، اپنے دل میں، اپنے گھر میں۔ آج اگر یسوع میری زندگی میں ہوگا تو یسوع تمام طرح کے مردہ ایمان کو ختم کر دے گا اور ایک زندہ امید کے ساتھ ہمیں نئی زندگی کا تجربہ دے گا۔ جب یسوع ہمارے گھر کے اندر ہوگا تو وہ آپ ہماری پروٹیکشن ہوگا۔ ایک شخص، اس کا بہت بڑا گھر تھا، 10 کمرے اوپر تھے اور 10 کمرے نیچے تھے۔ اور ایک دن اس کے گھر کا دروازہ نوک ہوا، بیل بجی، اور وہ گیا اور اس نے جب دروازہ کھولا تو باہر یسوع مسیح کھڑے تھے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ خداوند میرے گھر میں آئے۔ اس نے کہا ویلکم یسوع، آپ میرے گھر میں آئے اور میرے گھر میں رہیں۔ دیکھیں میں نے کتنا اچھا خوبصورت گھر بنایا ہے، 20 کمرے میرے گھر میں ہیں، 10 اوپر ہیں، 10 نیچے ہیں۔ آپ میرے گھر میں رہیں اور اوپر والے 10 کمرے آپ کے اور نیچے والے 10 کمرے میرے ہیں۔ اور جب وہ یسوع کو کمرے میں چھوڑنے گیا، اسے کہا خداوند آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ نے مجھے آواز دینی ہے، میں آ جاؤں گا اور میں آپ کی ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ خداوند نے کہا ٹھیک ہے۔ خداوند اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بڑا خوش تھا کہ یسوع میرے گھر میں ہے، سو ہیپی، پھر
दरवाजे की बेल बजी, वो बड़ा खुश गया। उसने जब दरवाजा खोला, एक भयानक सूरत सामने खड़ी थी। वो कौन था? डेविल, शैतान खड़ा था। शैतान ने कहा मैंने तेरे घर में रहना है। उसने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की। शैतान जल्दी से घुसा और उसने आकर उसके नीचे वाले 10 कमरों में सही अफरा तफरी मचा दी। सब कुछ तोड़ा फोड़ा और भाग गया। वो भागा हुआ यीशु के पास गया। उसने कहा खुदावंद देख, इब्लीस आया और उसने मेरे कमरों में सामान तोड़ा, अफरा तफरी मचाई, नुकसान किया, लेकिन आपने मेरी कोई मदद नहीं की। खुदावंद ने कहा तूने मुझे ये कहा था कि जब तक आप मुझे आवाज नहीं दोगे, आप अपने कमरे में रहें और कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तो मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आया क्योंकि आपने मुझे इजाजत नहीं दी कि आप कमरे से बाहर आ सके। आपने कहा था आप अंदर रहिए, या किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दे। तो उससे कहा कि खुदावंद अब ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले कमरे अब तेरे हैं, नीचे वाले मेरे हैं। पहले उसने एक कमरा दिया था, उसने कहा ये 10 कमरे आपके, नीचे वाले नहीं। तो चला गया। थोड़े दिनों बाद फिर शैतान आया और शैतान ने फिर उसका नुकसान किया। यीशु को फिर उसने कहा कि आपने मेरी हेल्प नहीं की। यीशु ने उसे कहा कि तूने जो 10 कमरे मुझे दिए थे उनमें अगर कोई सुई भी हिली है, कोई नुकसान हुआ है, तो मैं जिम्मेदार हूं। जो 10 कमरे तेरे थे उनका जिम्मेदार तू था। उसने कहा यीशु मैं अपने पूरे घर की चाबी आपके हवाले करता हूं। अब जो कोई आएगा आप उसको रसीद करेंगे। अब आप इस घर के मालिक हैं। अब मैं कमरे में रहूंगा और आप पूरे घर को कवर करेंगे। यीशु ने कहा ठीक है, तू कमरे में चला जा, जब तुझे जरूरत हुई मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। दरवाजे पर फिर बेल हो गई। यीशु मसीह ने जब दरवाजा खोला, आगे शैतान खड़ा था। उसने कहा ओहो सॉरी सर, मैं गलत घर में आ गया हूं, मुझे यहां नहीं आना था, मुझे कहीं और जाना था। जब यीशु हमारे घर के अंदर होगा, फिर मुसीबतें, फिर मुश्किलात, फिर डेविल नहीं आएगा। सिर्फ अपनी जिंदगी का एक हिस्सा यीशु को ना दे, अपने दिल का एक कोना ना दे, सिर्फ ख्याल और अकीदे तक यीशु को महदूद ना रखें, बल्कि आए आज उसको पूरे तौर पर इस जिंदगी की चाबी दे कि यीशु तू मेरी जिंदगी का मालिक है, तू मेरी जिंदगी को बचा, तू मेरे हालात को बदल, तू मेरे लिए सब कुछ कर। और यीशु आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत है। आज जो कोई पूरे तौर पे अपना आप यीशु को देना चाहता है, वो अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है। हम उसके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज।